لیکن بہت پتے کی بات ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 مہینے، دیکھو اشارہ کرو کتنے، 9 مہینے اپنی امی کے پیٹ میں تھے۔ بھائی ہر بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں کتنے مہینے؟ اکثر 9 مہینے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ماں کا نام بی بی آمینہ، بولو بی بی آمینہ، ان کے پیٹ مبارک میں ہمارے نبی، بولو کتنے مہینے؟ 9 مہینے۔ بی بی آمینہ کیا فرماتی؟ یعنی ہمارے نبی کی والدہ محترمہ بی بی آمینہ، سنتے جانا انگلیوں پر گنتے جانا، بی بی آمینہ کیا فرماتی معلوم؟ بی بی آمینہ فرماتی ہے کہ میرے پیٹ میں بچہ، یعنی ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی آمینہ فرماتی میرے پیٹ میں بچہ۔ بی بی آمینہ فرماتی پہلا مہینہ میں رات کو سوئی تھی، بولو میں رات کو سوئی تھی، میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے دیکھا ایک بہت اچھا خوبصورت انسان کو دیکھا۔ بی بی آمینہ فرماتی فزیت تو میں گھبرا گئی کہ میرے خواب میں یہ اتنا اچھا خوبصورت انسان کون؟ بی بی آمینہ کہتی میں نے خواب میں ہی پوچھا آپ کون؟ تو جواب کیا ملا معلوم؟ سبحان اللہ بولو، جواب کیا ملا؟ میں آدم علیہ السلام، بولو کون؟ حضرت۔ تو بی بی آمینہ بہت خوش ہو گئی، میرے خواب میں حضرت آدم پہلے نبی میرے خواب میں، کیا کام ہے؟ حضرت آدم نے فرمایا خوشخبری دینے آیا ہوں کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کیا بننے والا ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو بی بی آمینہ خوش ہو گئی، کہاں بتاؤ میرے پیٹ میں جو بچہ وہ کیا بنے گا؟ پورا مجمع سننا، پہلا مہینہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بشرا لکی یا آمینہ فی بطنکی سید الاولین و سید الاخرین۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا خواب میں اے بی بی آمینہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے ابھی وہ بچہ ہے، مگر جب باہر آئیں گے اللہ انہیں اگلوں کا بھی سردار بنائیں گے، پچھلوں کا بھی سردار بنائیں گے۔ سب سبحان اللہ ساتھ میں بولو نا سبحان اللہ، ایک جملے پر بولو سبحان اللہ۔ اللہ اگلوں کا بھی سردار بنائیں گے، پچھلوں کا بھی سردار بنائیں گے۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ پہلا، انگلی پر گنتے جانا۔ دوسرے مہینے پھر بی بی آمینہ بھائی اپنے کمرے میں سو رہی ہے، پھر خواب میں کوئی خوبصورت انسان، ابھی بھی بی بی آمینہ گھبرا گئی، کون؟ کیونکہ پہلے جو مہینے میں آئے تھے یہ ویسے نہیں دکھتے، یہ کچھ ہے یہ بھی خوبصورت۔ بی بی آمینہ نے پوچھا کون؟ تو کیا کہا معلوم؟ میرا نام نوح ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، بولو سبحان اللہ۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا جو کام سے حضرت آدم آئے تھے بھی کام لے کر آیا ہوں، خوشخبری دینے آیا ہوں۔ تو بی بی آمینہ نے کہا کیا خوشخبری دینے آئے؟ کیا فرمایا؟ حضرت نوح علیہ، بولو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا بشرا لکی یا آمینہ فی بطنی کی رحمت للعالمین۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دوسرے مہینے میں فرمایا اے آمینہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ وہ ابھی بچہ ہے، مگر جب وہ دنیا میں آئیں گے اللہ پوری دنیا کے لیے ان کو رحمت بنانے والا ہے، پوری دنیا کے لیے۔ بولو ہمارے نبی کیا بن کر آئے؟ رحمت بن کر آئے۔ پڑھو نا میں، اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے فرمایا میں نے پوری دنیا کے لیے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا گئے۔ کتنے مہینے ہو گئے؟ سوچو کیا نبی کی شان ہو گئی، ابھی آئے ہیں دنیا میں، ابھی کہاں ہیں؟ اماں کے پیٹ مبارک میں۔ خوشخبری تو دیکھو تیسرا مہینہ، بولو کون سا مہینہ؟ تیسرا مہینہ۔ بی بی آمینہ ویسے ہی سوئی ہے خواب میں، پھر ایک کو دیکھا بہت خوبصورت، لیکن اب بی بی آمینہ گھبرائی کیونکہ پہلے 2 مہینے سے دیکھتے آ رہی ہے۔ پہلے مہینے میں کون؟ بولو حضرت آدم، دوسرے مہینے میں کون؟ حضرت نوح۔ اب جب تیسرے مہینے میں پوچھا کون تو جواب ملا حضرت شیس علیہ السلام۔ کیا نام؟ حضرت شیس علیہ السلام۔ اور کیا بہترین جواب دیا حضرت شیس نے، کیا فرمایا؟ بشرا لکی یا آمینہ فی بطنکی شفیع المذنبین۔ حضرت شیس علیہ السلام نے تیسرے مہینے میں فرمایا آمینہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ جب باہر آئیں گے ان کی ایک شان ہوگی، قیامت کے میدان میں اشارہ کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، اللہ گنہگاروں کو جنت میں پہنچاتے جائیں گے۔ کیا ہمارے نبی کی شان ہوگی؟ قیامت میں اللہ کہیں گے میرے مصطفیٰ
دیکھ لو یہ آپ کی امت ہے. ہمارے نبی جس کی طرف اشارہ کریں گے اللہ جنت میں. بولو اللہ. اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اس وقت تک جنت میں بھیجتا رہوں گا جب تک میرا مصطفیٰ تو راضی نہیں ہو جائے گا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں راضی ہوں گا پھر نا. اللہ نے فرمایا مصطفیٰ اشارہ بھی تم کرو گے اس وقت تک جب تک تم راضی. پڑھو نا میرے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ فرماتے میں معاف کرتا جاؤں گا، معاف کرتا جاؤں گا، معاف کرتا جاؤں گا. فَتَرْضَىٰ، جب تک میرے مصطفیٰ تم راضی ہو جاؤ گے. کتنے نبی ہو گئے؟ جلدی جلدی بولو، جلدی جلدی. ہم کو 9 تک جانا. بولو کتنے نبی ہو؟ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت شیش. چوتھا مہینہ ہو بی بی آمینہ نے پھر خواب میں دیکھا. کون؟ تو معلوم ہوا حضرت ادریس. بولو کون؟ حضرت ادریس. چوتھے مہینے میں. تو بی بی آمینہ نے سیدھے پوچھ لیا خواب میں، بتاؤ تم کیا خبر لے کر آئے ہو؟ کہا بشرا لکی یا آمینہ فی بطنکی خاتم النبیین. حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا آمینہ خوش ہو جاؤ، آمینہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بچہ ہے. لیکن جب وہ دنیا میں آئیں گے وہ آخری نبی بن کر آئیں گے. ان کے بعد کوئی نبی آنے والا، سارے نبی مقتدی ہوں گے اور محمد سب کے امام ہوں گے. ہمارے نبی کے بعد بولو کوئی نبی آنے والا، نبیوں کا دروازہ بند. بولو نا کوئی نبی آنے والا. میرے ساتھ میں پڑھو نا 22ویں پارے کی آیت یاد ہوگی. اللہ نے فرمایا ما کان محمد، یاد نہیں آپ کو؟ جن کو یاد ہے میرے ساتھ میں پڑھو نا. ما کان محمد ابا رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہمارے نبی کے بعد بولو کوئی نبی آنے والا نہیں. کتنے مہینے ہو گئے؟ 4. 5ویں مہینے میں بی بی آمینہ نے پھر خواب میں دیکھا ایک بہت پیارے نبی کو دیکھا. کیا نام ہے؟ حضرت ہود. بولو کون؟ حضرت ہود. یہ نام ہمارے یہاں رکھنے کا رواج نہیں اشرف بھائی، باقی نام بہت اچھا ہے. کیا نام ہے؟ ہود. ایک نبی کا نام ہے. تو بی بی آمینہ نے پوچھا آپ کون؟ تو کہا میں حضرت ہود. کہا کیا خوشخبری لے کر آؤ؟ کیونکہ بی بی آمینہ کو معلوم ہے ہر مہینے میں ایک نبی آ رہے، خوشخبری دے رہے. حضرت ہود 5ویں مہینے میں آئے. کیا خوشخبری دی؟ بشرا لکی آمینہ فی بطنک سید و شریف و عفیف. حضرت ہود علیہ السلام نے 5ویں مہینے میں فرمایا بی بی آمینہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے جب وہ آئیں گے اللہ انہیں شہنشاہ بنائیں گے، اللہ انہیں سردار بنائیں گے. سبحان اللہ. اللہ انہیں سب سے بڑی شرافت عطا فرمائیں گے اور سب سے بڑے پاک دامن اگر کوئی ہوں گے تو پوری دنیا اور پوری آخرت میں سب سے پاک دامن مصطفیٰ بنیں گے. کتنے مہینے ہو گئے؟ 6واں مہینہ جب آیا نا تو بہت ہی خوبصورت. اب تک جتنے آئے اس سے بھی زیادہ خوبصورت نبی آئے. تو حضرت بی بی آمینہ نے کہا کہ آپ تو بہت زیادہ خوبصورت ہیں، آپ کون ہیں؟ تو جواب ملا حضرت ابراہیم. بولو کون؟ اور حضرت ابراہیم تو بعد میں جب قرآن آیا تو معلوم ہوا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کا نام 63 مرتبہ قرآن میں لیا. کتنی مرتبہ؟ 63 ٹائمز. اللہ میرا ابراہیم، میرا ابراہیم، میرا ابراہیم، میرا ابراہیم. تو وہ ابراہیم خواب میں بی بی آمینہ کے آئے اور کیا جملہ کہا وہ سننا، عقل حیران ہو جائے گی. ایسا جملہ کہا. کیا فرمایا؟ یا بشرا لکی آمینہ فی بطنک حبیب اللہ و خلیل اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 6 مہینے میں فرمایا آمینہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے جب وہ باہر آئیں گے اللہ کے محبوب بھی بنیں گے، اللہ کے دوست بھی بنیں گے. جب اللہ کے دوست بنیں گے وہ کہا نا تو بی بی آمینہ نے خواب میں پوچھا. کتنا نالج اور ایجوکیشن تھا. کہا ابراہیم جو میرے پیٹ میں بچہ وہ باہر آئیں گے کیا بنیں گے؟ اللہ کے دوست بنیں. اللہ کے دوست تو تم بھی ہو. تو ابراہیم بھی تو اللہ کے دوست ہے.
اللہ نے بعد میں قرآن میں فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو دوست بنایا۔ تو بی بی آمینہ نے خواب میں پوچھ لیا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ باہر آئیں گے، وہ اللہ کے دوست بنیں گے، تو آپ بھی تو اللہ کے۔ حضرت ابراہیم نے بہت پیارا جواب دیا، وہ بھی دوست، میں بھی اللہ کا دوست، مگر فرق ہے۔ بی بی آمینہ نے پوچھا کیا فرق ہے؟ کہا اتنا بڑا فرق ہے، میں اللہ کا دوست ہوں، بے شک میں اللہ کا دوست ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں اللہ کا دوست ہوں، لیکن آپ کے پیٹ میں جو بچہ وہ باہر آئیں گے وہ تو اللہ کے دوست ہے، مگر جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس کو بھی اپنا دوست بنا لے گا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرے اکیلے کا معاملہ ہے کہ میں اللہ کا دوست ہوں، لیکن یہ جو باہر آئیں گے یہ اللہ کے دوست، اور جو ان سے محبت کرے گا وہ بھی اللہ کا دوست۔ تو بولو کریں گے، محبت کریں گے انشاءاللہ، ہم بھی اللہ کے دوست بن جائیں گے انشاءاللہ۔ کتنے مہینے ہو گئے؟ جلدی جلدی بولو۔ 6 مہینے ہو گئے، 7واں مہینہ بس بی بی آمینہ نے پھر خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھا حضرت اسماعیل، بولو کون؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو بی بی آمینہ نے کہا کون؟ کہا اسماعیل۔ کہا گئے مہینے میں ابا آئے تھے۔ کون؟ حضرت ابراہیم۔ یہ مہینے میں بیٹا آیا ہوں اسماعیل۔ کہا کیا خوشخبری لے کر آیا ہو؟ بس حضرت اسماعیل نے کہنا شروع کر دیا بشرا لکی یا آمینہ فی بطنی کی مرتضی و مصطفیٰ و مجتبیٰ۔ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 7ویں مہینے میں فرمایا آمینہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس سے اللہ بھی راضی راضی ہو گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے بھی انہیں چن لیا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے بھی انہیں پسند کر لیا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے بھی انہیں منتخب کر لیا، بولو سبحان اللہ۔ کتنے مہینے ہو گئے؟ 7۔ 8واں مہینہ سننے جیسا ہے۔ خواب میں بی بی آمینہ کو معلوم ہے 8واں مہینہ ہے، کوئی نہ کوئی نبی آئیں گے۔ کون آئے معلوم؟ حضرت موسیٰ۔ جب حضرت موسیٰ آئے تو بی بی آمینہ نے کہا موسیٰ؟ ہاں موسیٰ۔ کہا کیا خوشخبری لے کر آئے؟ خوشخبری یہ لے کر آیا کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کلیم اللہ بنے گا۔ کیا بنے گا؟ بشرا لکی یا آمینہ فی بطنی کی کلیم اللہ۔ اے آمینہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں بچہ کیا بنے گا؟ بولو کلیم اللہ۔ کلیم اللہ یعنی اللہ سے، نہیں بولو اللہ سے سپیکنگ، اللہ سے بات۔ تو یہاں پر بی بی آمینہ نے پوچھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ وہ کلیم اللہ یعنی اللہ سے کیا کرے گا؟ تو کہا موسیٰ تم بھی تو کلیم اللہ۔ دیکھو بعد میں قرآن نے کہا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہا تم بھی کلیم اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بہت فرق ہے، میں اللہ سے بات کیا مگر اللہ کو کبھی دیکھا نہیں۔ بولو میں اللہ سے بات کیا مگر کبھی اللہ کو دیکھا؟ سچ بتاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کبھی اللہ کو دیکھا؟ ارے پورا کچولی بولو نا، اللہ کو دیکھا؟ حضرت موسیٰ کو دیکھنا تھا، اللہ کو بہت دیکھنا تھا، کیونکہ پہاڑ پہ جاتے تھے اور کس سے بات ہوتی تھی؟ اللہ۔ اور نیٹ ورک کبھی فیل نہیں ہوتا تھا، ہمارا موبائل کا نیٹ ورک فیل ہو جاتا ہے، کبھی ایرر ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ پہاڑ پہ جاوے ڈائریکٹ کس سے بات کرے؟ اللہ۔ لیکن اللہ نظر نہیں بولو نا، اللہ نظر۔ تو حضرت موسیٰ نے ایک دن کہا اللہ اتنی بات ہوتی ہے، کبھی اللہ اپنے آپ کو بتا تو صحیح، اللہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے، اللہ مجھے آپ کو دیکھنا۔ بہت مرتبہ حضرت موسیٰ نے مانگا اللہ دیکھنا ہے دیکھنا ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ تمہاری آنکھ میں طاقت ہی نہیں کہ مجھے دیکھ سکو، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرے سامنے 70,000 نور کے پردے ہیں اور ہر پردہ 7 آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اے موسیٰ تمہاری آنکھ میں طاقت نہیں، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ نے بہت کہا اللہ تھوڑا تو بتا دے، اللہ ایک جھلک تو بتا دے، اللہ مجھے کچھ تو بتا دے۔ اللہ نے کہا کچھ دیکھنا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھنا ہے۔ کہا آؤ پہاڑ پہ آؤ۔ کہا دیکھو وہ پہاڑ، اس پر میں ایک نور اتاروں گا، میں نہیں آؤں گا۔ اللہ نے فرمایا میں نہیں آؤں گا، میرے سامنے 70,000 نور کے پردے ہیں، ایک پردہ تھوڑا سا کھولوں گا اور نور اتاروں گا۔ کہاں پر اتاروں گا؟ اگر موسیٰ تم نے دیکھ لیا مطلب تمہاری آنکھ میں پاور ہے، پھر میں بھی آ جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا پھر میں بھی آ جاؤں گا، لیکن اگر تم نہیں دیکھ سکے تو پھر تمہاری آنکھ میں طاقت نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ دکھا دے۔ اللہ، یہ قرآن میں لکھا ہے 9ویں پارے میں۔ کون سے پارے میں؟ حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا؟ قال رب ارنی
انظر الیک. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار کہا اللہ مجھے دیکھنا ہے آپ کو، مجھے آپ کو دیکھنا ہے. اللہ نے فرمایا قال لن ترانی. اللہ نے صاف فرمایا تم مجھے دیکھ نہیں، لیکن اگر دیکھنا ہے تو کس کو دیکھو؟ سب بولو کس کو دیکھو؟ آواز نہیں آ رہی. کس کو دیکھو؟ پہاڑ. اس پر کیا آنے والا؟ میرا نور. وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اللہ نے فرمایا پہاڑ کو دیکھو، میں اپنا نور اتارنے والا، میری تجلی اتارنے والا. بس اللہ نے جیسے نور اتارا نا، پہاڑ کے بھوکے بھوکے ہو گئے، پہاڑ چورا چورا ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. بولو حضرت موسیٰ. اللہ نے فرمایا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. اچھا جب بے ہوش ہو گئے تو اللہ نے بہت دیر کے بعد اٹھایا. اٹھو موسیٰ اٹھو، کیا کرنا ہے؟ کہا نہیں اللہ نہیں دیکھنا ہے، نہیں دیکھنا. تو حضرت موسیٰ نے خواب میں کہا بی بی آمینہ میں بھی کلیم اللہ، میں اللہ سے بات کرتا تھا لیکن میں نے کبھی اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ جب باہر آئیں گے وہ بھی کلیم اللہ، اور وہ ایسے کلیم اللہ آمنے سامنے اللہ سے بات کریں گے. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی کیسے بات کریں گے؟ بولو آمنے. پڑھو ساتھ میں پڑھو نا، آمنے سامنے. کیونکہ ہمارے نبی جب معراج پر گئے تو ساتوں آسمانوں کو پار، آٹھوں جنتوں کو پار، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پار 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 کرتے بالکل عرش پر اللہ کے آمنے سامنے، اور بات چیت شروع ہو گئی. پڑھو نا میرے ساتھ میں وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. حضرت موسیٰ نے خواب میں فرمایا آمینہ میں بھی کلیم اللہ، میں نے اللہ سے بہت باتیں کی مگر کبھی اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن تمہارے پیٹ میں جو بچہ جب وہ باہر آئے گا وہ اللہ سے باتیں کرے گا، اور ایک رات وہ آئے گی آمنے سامنے. سبحان اللہ. لو اللہ ایک طرف محمد ایک طرف، باتیں ہوگی. اور بولو ہوئی کہ نہیں ہوئی باتیں؟ کتنے مہینے ہو گئے؟ 8. 1 مہینہ باقی ہے. لیکن اس سے پہلے میں ایک بات پوچھوں، شاید کچھولی والوں کو معلوم ہوگا ہمارے نبی نے اللہ سے بات کی. ارے ابھی تو میں بولا بات کی. ہاں بولو نا. کیسے بات کی؟ آمنے. پہلی بات کیا کی ہمارے نبی؟ فرسٹ اسٹیٹمنٹ آف آور پروفیٹ محمد الرسول اللہ. What was the first statement of our prophet محمد الرسول اللہ؟ یعنی دیکھو ہمارے نبی عرش میں گئے عرش میں، اللہ مصطفیٰ. ہمارے نبی نے پہلی بات کیا کہی؟ ہم بھی کسی کے گھر میں جاتے ہیں نا تو کچھ پریزنٹ لے کر جاتے ہیں نا. ارے کسی کے گھر میں جاتے تو مٹھائی لے کے جاتے کہ نہیں جاتے؟ ہاں بولو کہ اس میں بھی کنجوسی کرتے ہو. نیل کچھولی والا کرتا ہوگا. یا ہمارا لیاقت بھائی کہاں بیٹھا ہے؟ گئے سال میں آیا تھا، میرے کو برابر 12 مہینے ہوئے. کتنے؟ اس نے میرے کو کیا کہا تھا معلوم ہے؟ ہمارے یہاں چیکو بہت ہوتے، میں آپ کو چیکو پہنچاؤں گا. وہ چیکو کے بچے ہو گئے مگر میرے پاس نہیں آیا. وہ چیکو دادا بھی بن گیا، اس کے پوتے بھی ہو گئے، نانا بھی بن گیا، اس کے نواسے بھی ہو گئے. لیاقت بھائی ایسا کنجوس آدمی ہے، کیسا آرام سے بیٹھا جیسے یہاں کا سرپنچ بیٹھا. یعنی بہت عجیب ہے. ہم کو کسی کو پوچھو پہلی فلم آج کل کس کی چلتی ہے؟ کہا وہ فلم لگی پہلے میں جا کے دیکھا. اپنے کو دوسری نہیں جمے، پہلے میں چلے جانے کا. یعنی فلم کوئی لگے اس میں جانے کا معلوم، کرکٹ میں کیا ہوئے وہ معلوم. لیکن ہمارے نبی جب عرش پر گئے اور پہلی بات اللہ سے کیا کی؟ بھئی کوئی کسی کے یہاں جائے گا کچھ نہ کچھ لے کر جائے گا نا، تو ہمارے نبی بھی کچھ لے کر گئے. بولو سبحان اللہ. کیا لے کر گئے معلوم ہے؟ ہمارے نبی عرش میں انٹر ہوئے. سب بولو عرش میں. ہمارے نبی نے جو پہلا جملہ، پہلی بات، کیونکہ یہ مٹھائی وٹھائی لے جانے کا تو تھا نہیں، اللہ کے دربار میں کوئی کمی ہے؟ اس لیے ہمارے نبی کیا پہلا جملہ آپ سب کو معلوم ہے، سب میرے ساتھ میں پڑھو گے، لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ پہلا جملہ ہے.
باقی یاد سب کو ہے. پہلا جملہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ بالکل عرش میں انٹر ہوئے، سامنے اللہ، کیا فرمایا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. بولو التحیات للہ والصلوات والطیبات. ایک روایت میں یہ، ایک روایت میں کیا ہے؟ التحیات للہ، الصلوات للہ، الطیبات للہ، المبارکات للہ، المتتابعات للہ. مطلب ہے کہ پہلی بات ہمارے نبی نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، جس کا ترجمہ اللہ، میں تیرے دربار میں آیا ہوں، کیا لے کر آیا ہوں؟ اپنا جان، اپنا مال، پوری زندگی تجھے قربان کرنے آیا ہوں. اللہ میں آیا ہوں، جان بھی تیرے قدموں میں، میرا مال بھی تیرے قدموں میں، اور جتنا ہے وہ سب تیرے قدموں میں. تو اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ مصطفیٰ آئے، جان بھی میرے قدموں میں، مال بھی میرے قدموں میں، اور جو ہے سب میرے قدموں میں. تو اللہ کو اتنا پیار آیا، اللہ نے کیا فرمایا؟ بولو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ نے فرمایا میرے نبی آ جاؤ. اللہ نے فرمایا ساری سلامتیں تمہارے واسطے، ساری رحمتیں تمہارے واسطے، ساری برکتیں تمہارے واسطے. جیسے ہمارے نبی کو اللہ نے کہا سلامتی بھی تمہاری، رحمت بھی تمہاری، میری برکت بھی تمہاری. تو ہمارے نبی کو وہاں امت یاد آئی، کہا میں اکیلا نہیں لوں گا، میری امت کو بھی دوں گا. کہاں یاد کر رہے ہیں ہمارے نبی؟ نہیں بولو کہاں یاد کر رہے ہیں؟ عرش پر. اور ہم یہاں یاد نہیں کر رہے ہیں ہمارے نبی کو. ہمارے نبی کو وہاں یاد ہے کہ سب میں نہیں لوں گا، میری امت کو بھی دوں گا. ہمارے نبی نے فوراً فرمایا، پڑھو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. کہا اللہ اکیلا میں نہیں لوں گا، اللہ سلامتی بھی دے دے، رحمت بھی دے دے، برکت بھی دے دے، اکیلا نہیں لوں گا. اللہ میری امت کو بھی سلامتی دے دے، بولو سبحان اللہ. میرے امت کے نئے لوگوں کو بھی رحمت اور برکت دے دے، بولو سبحان اللہ. اچھا یہ باتیں ہو رہی تھی نا، فرشتے تو سب نیچے تھے آسمان پہ، لیکن ان کو بھی آواز آئی. مائک سسٹم بہت زوردار ہوگا وہاں. ہاں وہ فرشتوں کو بھی آواز آئی، سب نے مل کر کہنا شروع کر دیا. بولو کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پوری التحیات ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ التحیات للہ والصلوات الطیبات. یہ ہمارے نبی نے کہا. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کس نے کہا؟ اللہ نے فرمایا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. پھر ہمارے مصطفیٰ نے فرمایا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. معلوم نہیں کتنے فرشتوں نے یہ گواہی دی. اللہ کو یہ پہلی بات، اب پہلی بات، پھر معلوم نہیں اللہ سے کیا کیا باتیں ہوئی، مگر اللہ کو یہ پہلی بات اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہا تمہاری پانچوں نمازوں میں یہ ہماری بات چیت کو رکھنا. پانچوں نمازوں میں یہ بات چیت ہماری ہوگی. 2 رکعت والی نماز ہوئے کہ 4 رکعت والی نماز ہوئے. بولو التحیات آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ ارے بولو آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اور اللہ نے کہہ دیا میرے مصطفیٰ یہ ہماری بات چیت ہے، بہت پیاری ہے، اس کو نماز میں رکھو، اور یہ بات چیت کو پڑھیں گے تو نماز پوری کروں گا، نہیں تو نماز پوری نہیں ہوگی. صاف ہمارے نبی نے فرمایا فَإِذَا قُلْتَ هَذَا أَوْ فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات پڑھنا پڑے گی. کوئی کہے گا میرے کو التحیات یاد نہیں ہے، تو ہمارے نبی نے فرمایا پڑھنا پڑے گی. کہا یاد نہیں ہے؟ کہا یاد نہیں ہے تو کم از کم التحیات کی مقدار بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ میری اور اللہ کی جو بات ہوئی ہے یا تو وہ پڑھو یا تو اتنی دیر بیٹھو تو نماز ہوگی، ورنہ نماز تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی. تو میرے پیارو ہمارے نبی کی شان تو دیکھو، اللہ سے بات ہوئی اور اللہ نے اس کو نماز بنا دیا. بولو سبحان اللہ. بولو کتنے مہینے ہو گئے؟ یاد ہے بھول گئے آپ لوگ؟ کتنے؟ اب کتنا مہینہ باقی؟ کون آ رہے خواب میں؟ بہت خوبصورت نبی آئے. سبھی نبی خوبصورت ہیں. بی بی آمینہ نے پوچھا کون؟ تو کہا آخری مہینے میں آیا ہوں، میں نبی بھی ہوں امتی بھی ہوں. اوہو، آنے والے نے کیا کہا؟ میں نبی بھی ہوں اور تو بی بی آمینہ نے کہا نبی بھی ہے امتی بھی ہے، جو نبی ہوگا امتی نہیں ہوگا، جو امتی ہوگا وہ نبی. آپ دونوں کیسے؟ کہنے والے نے کہا میرا نام عیسیٰ. بولو کیا نام؟ حضرت عیسیٰ. کہا میں نبی تھا؟
بی بی آمینہ کو کہہ رہے میں نبی. بی بی آمینہ نے کہا ہم کو معلوم ہے آپ نبی تھے, ہم نے آپ کا نام سنا ہے. کہا ہاں میں نبی تھا, لیکن قیامت سے پہلے میں پھر آؤں گا, قیامت سے پہلے پھر آؤں گا, اور یہ جو آپ کے پیٹ میں بچے ہیں نا وہ بھی باہر آئیں گے, وہ نبی بنیں گے اور میں ان کا امتی بنوں گا. یعنی میں آؤں گا نبی بن کر نہیں آؤں گا, میں بھی مصطفیٰ کا امتی بن کر آؤں گا. لیکن خوشخبری سن لو, کیا خوشخبری دی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آخری 90 مہینے میں فرمایا بشریٰ لکی آمنہ فی بطنک سید الانبیاء والمرسلین. سب کی خوشخبری کا خلاصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بی بی آمینہ آپ کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ صرف انسانوں کا نہیں, وہ جناتوں کا نہیں, وہ درندوں کا نہیں, وہ پرندوں کا نہیں, وہ فرشتوں کا نہیں, وہ جو بچہ ہے وہ سارے نبیوں کا بھی نبی ہے, سارے پیغمبروں کا بھی نبی ہے, وہ آخری نبی ہے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. سارے نبیوں کے سردار ہمارے مصطفیٰ. کتنے مہینے ہو گئے؟ اب بتاؤ نا بھائی, ایسا پیارا نبی کس کو ملے کہ ہر مہینے میں آنے سے پہلے جن کی شان ہوگی, آنے کے بعد کیا شان ہوگی میرے دوستو. آنے سے پہلے ابھی تو اماں کے پیٹ مبارک میں تو اتنی شان ہے, آنے کے بعد کیا شان ہوگی. چلو میں زیادہ بات لمبی نہیں کرتا, میں اتنا بتا دوں میرے دوستو, جو مصطفیٰ کا دامن تھامتا ہے نا, کون کون تیار ہے ہاتھ اوپر کرو, ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. بہت ڈھیلا ڈھالا بولتے بھائی, نہیں آؤں کچھو لے لیاقت بھائی چلا گیا, کہاں گیا؟ پانی پینے کے چیکو لینے, چیکو نہیں دے گا بھائی. سب لوگ بولو بھائی کون نبی سے محبت کرتا, ذرا ہاتھ اوپر کرے ذرا اور بلند آواز سے بولے مصطفیٰ کا دامن. بہت اچھا واقعہ سنانے جا رہا ہوں, بہت اچھا واقعہ, سب سنیں گے نا انشاءاللہ. جو مصطفیٰ کا دامن پکڑتا ہے نا, یہ بچوں کو بھی کہوں گا, میرے پیارے بچوں, یہ قرآن حدیث جو آپ پڑھتے ہو نا اس کو مضبوط پکڑ لو. دیکھو اللہ کیا عزتوں کے فیصلے کرے گا. آپ سب نے ایک صحابی کا نام سنا ہوگا, حضرت بلال. ہاں بولو ہاں. کیسا رنگ تھا, کلر کیسا تھا؟ کالے تھے. خاندان بہت نیچا خاندان, مکہ مدینہ کے رہنے والے نہیں, وہ عجم کے رہنے والے, حبشہ کے رہنے والے. یعنی ان کو نہ تو مکہ مدینہ کی عربی زبان آتی ہے, نہ ان کا کلر لوگوں سے ملتا ہے, نہ ان کا خاندان لوگوں سے ملتا ہے, نہ ان کا کوئی رشتہ دار مکہ مدینہ میں. معلوم ہے ایک دن ابو جہل نے بہت مارا, وہ تو آپ نے فضائل اعمال میں پڑھا ہوگا. حضرت بلال کو بولو کون مارا؟ اتنا مارا, اتنا مارا, اتنا مارا, پورا اٹھا کے پٹکا اور چکی کا پاٹ سینے پہ رکھا. اور کیا کہا معلوم ہے بلال؟ مکے میں گھومنے کا, کعبے کے پاس نہیں آنے کا, کعبہ ہمارا ہے. ابو جہل نے کہا کعبہ, بولو نا کعبہ ہمارا ہے, کیونکہ ہمارا کلر, ہم عربی اور ہماری عربی زبان, اور یہ مکہ زمین, اور یہ ہم لوگ بڑے اونچے خاندان کے. ابو جہل نے کہا بلال جہاں بھی مکے میں گھومنے کا, جنگلوں میں گھومنا, کبھی کعبے کے پاس مت آنا, ورنہ کعبے کے پاس جو میں نے دیکھا تو دیکھنا کیا حال کروں گا. میرے پیارو, یہ تو ابو جہل نے کہہ دیا, بولو ابو جہل نے کہہ دیا. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی مکہ چھوڑ کر پھر کہاں چلے گئے تھے؟ مدینہ. بھائی مدینہ گئے تھے نا, پھر ایک وقت آیا اللہ نے کہا آؤ میرے مصطفیٰ مکہ آؤ. جب مکہ چھوڑ کر گئے تھے تو ڈرتے ڈرتے سب لوگ گئے تھے, اب آؤ مکہ آؤ, میں نے تمہیں مکہ کا بادشاہ بنا دیا ہے. فتح مکہ, بولو فتح, یعنی ہمارے نبی مکے کو جیت گئے. بولو مکے کو جیت. اور جتانے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی, جتانے والا کون؟ اللہ. ہم لوگ بھی جیتتے. اب یہ کرکٹ وغیرہ بھی چلتا ہے نا, تو کیا ہوتا ہے معلوم ہے, کوئی ٹیم جیت جاتی ہے نا, ہاں کیا بیٹنگ, ہاں کیا بولنگ, ہاں کتنی وکٹ لے گیا, کیا کم بخت دوسرے تیسرے دن پھر ہار جاتی وہی ٹیم. اور پھر ہمارا کچولی والا کیا بولے, ارے کیچ چھوڑ دیا نا اس لیے تو تیرا باپ تو پکڑ لیتا. کیوں؟ یہ جیت بھی اپنی محنت کی, ہار بھی اپنی محنت کی. ہمارے نبی جب جیت کے مکہ آ رہے, اللہ نے کیا فرمایا, میرا مصطفیٰ ایسی جیت دے رہا ہوں کہ ایسی جیت کسی کو بھی نہیں ملی ہے, تم مکے کے بادشاہ بن کے آ رہے ہو. بولو سبحان اللہ. مکے کے شہر پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو, اللہ نے کیسے جیت دی.
انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اللہ نے فرمایا آؤ آؤ میرے مصطفیٰ آؤ، مکے کا دروازہ کھلا ہے، آج سے کعبہ تمہارا ہے، مکے کی ساری زمین تمہاری ہے، مکے کے سارے پہاڑ تمہارے. اور اللہ نے فرمایا فتح مبینہ، کھلم کھلی جیت تم کو ملی ہے، کوئی جیت پر انگلی نہیں رکھ سکتا. مکے کا ٹکڑا ٹکڑا ہے تو مصطفیٰ کا ہے. بولو سبحان اللہ. اچھا ہمارے نبی ہے، بہت لمبا واقعہ ہے، مجھے صرف اتنا بتانا ہے. ہمارے نبی آ گئے، بولو کہاں پہ آ گئے؟ ماں، اور سب کو لے کر آئے، اور جتنے دشمن تھے سب سامنے کھڑے، کیونکہ اب تو ہمارے نبی فاتح ہیں، جس کو جو چاہے ویسا کر سکتے، کسی کو مار سکتے، کسی کو گرا سکتے، کسی کو تباہ کر سکتے. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا میں نے سب کو معاف کر دیا. کیا فرمایا؟ میں نے سب کو. ہم لوگ ایسا کریں؟ وہ بھی کھڑا ہے جس نے ہمارے نبی کی بیٹی کو ستایا ہے، وہ بھی کھڑا ہے جس نے ہمارے نبی کی دوسری بیٹی کو ستایا، وہ بھی ہے جس نے ہمارے نبی کے چہرے پہ تھوکا ہے، وہ بھی ہے جس نے ہمارے نبی کو دھکا مارا ہے، وہ بھی ہے جس نے ہمارے نبی کے پاؤں کو لہو لہان کیا ہے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ایک ایک کو بلا کر پٹک سکتے تھے، لیکن فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ، سب کو معاف کر دیا، اللہ بھی تم کو معاف کر دے. بولو سبحان اللہ. لیکن مجھے یہ بتانا ہے کہ جب ہمارے نبی آ گئے، کعبے کے پاس آ گئے نا کعبے کے پاس، اب نماز کا ٹائم آیا. کس کا ٹائم آیا؟ نماز سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اذان. تو سارے صحابہ حیران ہیں، آج کون اذان دے گا؟ آج کون اذان دے گا؟ کیونکہ مکہ فتح ہو گیا ہے. مدینے میں تو حضرت بلال اذان دیتے تھے، مگر یہاں کون اذان دے گا؟ کیونکہ مکہ فتح ہوا ہے، کعبہ ہمارا ہے، مکے کی زمین ہماری ہے. مطلب آج وہ اذان دے گا جس کی آواز اچھی ہوگی، وہ اذان دے گا جس کا چہرہ خوبصورت ہوگا، وہ اذان دے گا جس کا خاندان اونچا ہوگا. سب حیران ہے کہ ہمارے نبی نماز کا وقت ہوا ہے، کس کو اذان دینے کے لیے بلائیں گے؟ ہمارے نبی نے اعلان کیا قد حان وقت الصلاۃ، ارے سنو سنو نماز کا وقت ہو گیا. تو سب کے سب کھڑے، فرمایا ہمارے نبی نے اذان دینا ہے. سب ادھر ادھر دیکھ رہے. ہمارے نبی نے فرمایا این بلال، بلال کہاں ہے؟ جان بوجھ کر حضرت بلال کے کونے میں بیٹھے. ان کو یقین تھا کہ آج مجھے کچھ نہیں، کوئی نہیں بلائے گا، کیونکہ میں تو غریب آدمی ہوں. میں کو تو وہاں مدینے میں اذان دینے ملا، وہی بہت بڑے کمال کی بات ہے. یہاں مکہ فتح ہوا، کعبہ. میں کہا، ہمارے نبی نے کہا اے بلال، تو بلال کونے میں کھڑے ہوئے. ہمارے نبی نے فرمایا آؤ. جب قریب آئے ہمارے نبی نے فرمایا اذان تم دینے والے ہو. بولو سبحان اللہ. تو حضرت بلال رونے لگے، نبی میں اذان دوں گا؟ تو صحابہ کرام آپس میں باتیں کرنے لگے، نہیں یہ اچھا نہیں ہوا. بلال کو ہمارے نبی نے صحابہ کی طرف دیکھا، کہا ان کو یہاں مکے میں کوڑے مارے جاتے تھے، ان کو گرم زمین پہ گھسیٹا جاتا تھا، ان کو پتھر مارا جاتا تھا، ان کے سینے پہ چکی کا پاٹ رکھا گیا تھا، ان کی زبان پر تھا احد احد، اللہ ایک، اللہ ایک. جب مصیبت میں انہوں نے کہا اللہ ایک، آج مکہ فتح ہوا تو مکے میں بھی یہی کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہمارا معبود کون؟ اللہ. تو اب اذان آپ کو معلوم ہے، نماز ہوئے یا اذان ہوئے، چہرہ کس کی طرف؟ کعبہ. ابھی یہ چہرہ بھی کدھر جا رہا ہے؟ کعبہ. تو اب حضرت بلال تو کعبے کے پاس تھے، اب قبلہ تو سامنے ہی ہے، کعبہ سمجھنا برابر، کعبہ سامنے، ادھر کھڑے رہے تو بھی کعبہ، ادھر کھڑے رہے تو بھی کعبہ، وہ ایسے کھڑے رہے تو بھی کعبہ، ایسے کھڑے رہے تو بھی. تو حضرت بلال کو پوچھنا تھا کہ چار طرف میں کہاں کھڑے ہو کر اذان دوں؟ ادھر کھڑے ہو کر اذان دوں، ہاں سیدھے یا رائٹ، یا اس طرف جاؤں یا لیفٹ میں جاؤں؟ تو پوچھا میرے نبی کہاں کھڑے ہو کے اذان دوں؟ یہ چار کونے، ساروں طرف کعبہ ہے، میں کہاں کھڑے ہو کر اذان دوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا کعبے کے اوپر چڑھ جاؤ، اوپر چڑھ کے اذان دینا ہے. کہاں چڑھ کے اذان دینا ہے؟ کعبے کے. حضرت بلال چڑھ گئے، بولو کہاں؟ کعبے کے اوپر چڑھ گئے. ہمارے نبی نے فرمایا مکہ والو دیکھ لو، مکہ والو دیکھ لو، ابو جہل نے کہا تھا بلال کعبے کے قریب مت آنا، مصطفیٰ کے دامن کو تھاما تو کعبے کے اوپر نظر آ رہا ہے. اچھا اب اوپر اذان دیوے تو کعبہ تو سامنے ہے ہی نہیں. اذان کس کے سامنے دینا ہے؟ کعبہ. نماز کس کے سامنے پڑھانا ہے؟ کعبہ تو ہے ہی نہیں ہے، کعبہ اوپر ہے، یہ تو اوپر آ گئے، کعبہ تو نیچے، کعبہ ان کے قدموں کے نیچے، یہ تو کعبہ کے اوپر ہے. تو انہوں نے ہمارے نبی کو پوچھا
لیکن پھر گھبرائے کہ یہاں تو کعبہ ہے نہیں. اور آپ کو معلوم ہے اذان دو تو چہرہ کدھر؟ کعبہ. نماز پڑھاؤ تو چہرہ کدھر؟ اللہ نے فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا. اللہ فرماتے نماز پڑھاؤ یا اذان دو چہرہ کعبے کی طرف. مگر بلال کہاں سے کعبہ لائے؟ کیونکہ کعبہ پاؤں کے نیچے، آپ تو کعبے کے اوپر ہے. تو کعبے کے اوپر تو حضرت بلال سوچے کہ اب کیا کرے. اچانک حضرت بلال کو ہمارے نبی نظر آئے. حضرت بلال نے کیا فرمایا؟ اتنے پیار سے فرمایا کعبے کو کائے کو ڈھونڈتا ہوں؟ کعبے کا کعبہ تو میرے سامنے موجود ہے، میں کعبے کو کیوں ڈھونڈوں؟ کعبے کا کعبہ مصطفیٰ میرے سامنے ہے. بس جہاں مصطفیٰ ہے وہیں اذان دینا شروع کر دیا. اب ہمارے نبی وہاں کھڑے تھے، انہوں نے اسی طرف رخ کر دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا انہوں نے اذان دینا شروع کیا، ہمارے نبی نے طواف کرنا شروع کیا. اب کیا ہو گیا؟ ہمارے نبی گھومتے گئے، بلال بھی گھومتے گئے. ہمارے نبی گھومتے گئے، کبھی ادھر اللہ اکبر، پھر ادھر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر ادھر گھومتے گھومتے پھر حی علی الصلاۃ ایک طرف، حی علی الفلاح ایک طرف. کیوں؟ ہمارے نبی بتانا چاہتے تھے کہ سارے مکہ والے دیکھ لو، جو بلال کعبے تک نہ آ سکتا تھا وہ بلال کے قدموں کے نیچے کعبہ ہے، اور اللہ کا نام آج بھی بلال کی زبان پر ہے. السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. بیان اچھا لگا ہو تو ایک لائک ضرور کریں، اور پھر ایسے ہی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.